یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو جہاں کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، باذن پروردگار، غیبوں پر خبردار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم اس پہ 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو کوئی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود۔ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے۔ جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، سیگمنٹس کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات، دلائل الخیرات کا منتخب درود پاک اور اس کی وضاحت۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ ان کے ذریعے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کی بھی وضاحت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک اسم گرامی کا ذکر خیر ہوتا ہے، سمجھ کر پڑھیں۔ 4 اشعار ہوتے ہیں، ان کی وضاحت ہوتی ہے، ان کو مختلف طرزوں میں پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گلدستہ درود و سلام، آخر میں کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو پروگرام میں آپ آخر تک شامل رہیں، آپ دلائل الخیرات کا درود پاک بھی سن سکیں گے، فضائل درود بھی سن سکیں گے، نبی پاک کے کمالات کو بھی جان سکیں گے، ساتھ میں اشعار اور ان کی وضاحت کو بھی جاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج، صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج، وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم
وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا دیدار بنایا، بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون بنائے گئے سرکار کی خاطر، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی، خدا نے کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی، خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا، بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب ہمارے قربان مدنی بھائی سے فیضان دلائل الخیرات میں سے جو درود پاک ہے اس کا خلاصہ اور ترجمہ سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ عربی زبان میں تو ہم نے یہ جو سلسلہ آپ نے دیکھا اور سنا، تو اردو میں کچھ اس کا جو خلاصہ اور ترجمہ ہے وہ یوں بنتا ہے کہ یا اللہ، بے پڑھے غیب کی خبریں بتانے والے ہمارے بہت ستھرے اور پاکیزہ سردار سبحان اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضور کی آل پر رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما۔ واہ، یا اللہ ان مبارک ہستی پر رحمتیں نازل فرما جن پر تو نے رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا، واہ، انہیں غلبہ، حوض کوثر اور شفاعت عطا فرما کر ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو فیصلے اور حکمت والے نبی ہیں، نہایت چمکتے چراغ ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں، آخری رسول ہیں، معراج والے آقا ہیں، سبحان اللہ، اور حضور کے آل و اصحاب پر اور حضور کے ان پیروکاروں پر رحمت نازل فرما جو حضور کے سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، سیدھے راستے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کیا بات، خدایا حضور کا یہ سیدھا راستہ اسلام کے روشن ستاروں اور اندھیروں میں جگمگانے والے چراغوں کی کیسی عظیم شاہراہ ہے، واہ واہ، یعنی جو سیدھا راستہ ہے یہی وہ راستہ ہے جو کہ انشاءاللہ کامیاب کروائے گا، بے شک، اور وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ حضور کا راستہ ہے۔ بے یقینی کی اندھیری راتوں میں ان ستاروں اور چراغوں کی بدولت سیدھا راستہ ملتا ہے۔ اللہ، وہ رحمتیں نازل فرما جو برستی رہیں، کب تک؟ جب تک سمندروں میں لہریں اٹھتی رہیں، اللہ، کب تک؟ جب تک حاجی دور و دراز سے رخت سفر باندھ کر آتے رہیں۔ اے ہے، حج کی تیاری ہو رہی بے ہیں، شک، اللہ کریم اس درود کا صدقہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حج کی سعادت عطا اللہم فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، کب تک؟ جب تک آزاد گھر کا طواف کرتے رہیں۔ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے اعلیٰ رحمت و سلامتی نازل ہو، وہ آقا
جو اللہ کے معزز پیغمبر ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، وعدے کی جگہ محشر میں سب مخلوق کی حق میں سفارش فرمائے، سبحان اللہ، مقام محمود کے مالک ہیں، سب پیاسے جس حوض کوثر کا رخ کریں گے اس حوض کوثر کی بھی مالک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے رسالت اور تبلیغ عام کا ذمہ لیا، اور سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح۔ کیا بات، سب سے بڑی خیر خواہی یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے جد و جہد کا اعزاز ان سے وابستہ ہے۔ اللہ کریم ان پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پہ بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان بہت کیے سارے۔ گئے، تو آخر میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگوں کی خیر خواہی کے لیے جد و جہد فرمانے والے، نیکی کی دعوت دینے والے، انہیں جہنم سے بچانے والے، برے کاموں سے بچانے والے، یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کریمہ ہے، اور یقیناً امت کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی خیر خواہ بنے، لوگوں کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ کرے، تو اس حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرمائے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو کیسے پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور جد و جہد دین اسلام کے لیے، لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے، جنت کی طرف بلانے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے، شرک سے پاک کرنے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد و جہد فرمائی، اس کے جب معاملات ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو واقعی یہ سننے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد، کتب میں علماء سے سننے کے بعد ایک جذبہ جاگتا ہے۔ واہ، وہ کیا ہے معاملات؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ دیکھیں، ایک شخص بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دیا پیٹ بھر جائے گا۔ جی، ایک شخص کے پاس چھت نہیں ہے، اس کو کچھ پیسوں کا گھر دلا دیا، اس کو چھت مل جائے گی۔ ایک شخص کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس بھلے کار نہیں ہے، بائک پہ گزارا ہو جائے گا، بائک نہیں ہے بس سے گزارا ہو جائے گا، بس نہیں سائیکل پہ گزارا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے اللہ، تو گزارا کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ بالکل نہیں بات۔ ہدایت ہونا، ایمان کا ہونا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، دین اسلام کا راستہ تھامنا، دین اسلام پر اس صراط مستقیم پر قائم رہنا، یہ سب سے بڑی چیز بے ہے۔ شک، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ قربانیاں بھی اسی طرف دی ہیں۔ اب طائف کا جو عالم تھا وہ دیکھیں کہ جب طائف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے تو وہاں پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی تکلیفیں دی گئیں؟ جسم مبارک پر اتنے پتھر برسائے گئے، یعنی دونوں طرف لڑکے کھڑے کیے گئے آوارہ، اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ ان پہ پتھر مار۔ اللہ اکبر، حالانکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر تلوار اٹھائی تھی، نہ زبان سے کچھ اور ان کو کہا تھا، بلکہ ان کو حضور رحمت للعالمین اپنی میٹھی اور خوبصورت زبان سے ان کو قرآن سنانے گئے تھے، کیا بات، ان کو سیدھے راستے کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے حضور پر پتھر برسا، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اللہ، حضور تھک کر جب تشریف فرما ہوئے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے، سبحان اللہ، لیکن آپ دیکھیں کہ حضور کو امت سے محبت، اللہ رب العالمین کی مخلوق سے محبت۔ کیا آپ نے جو فرشتہ آئے تھے کہ حضور حکم فرمائی ہے پہاڑوں کے عذاب میں مبتلا کر، ان کو دونوں پہاڑ ملاتے ہیں، اللہ، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ نہیں تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ایمان لے کر، سبحان اللہ، لیکن نسلیں تو کیا لائیں؟ جب حضور مدینے میں آتے تو پیچھے حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے جب سلام پھیر جب نماز شروع ہوتی ہے تو کم صف ہوتی ہے، سلام پھیرتے تو صفے ہی صفے ہوتے ہیں۔ اللہ، اللہ، کیا ہے؟ وہی طائف کے لوگ تھے۔ سبحان اللہ، وہ حضور کا رحمت للعالمین ہونا، وہ آپ کا محبت، پیار، شفقت، یہ قربانی دینا، یہ جد و جہد کرنا جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے ان کو دار اسلام کے اندر داخل ہونے کا شرف بخشا اور وہ اسلام لے کر آئے۔ یہ بات ہے مسلم، میں اپنے جو سوال کیا تھا نا اس کا جواب یہ ہے، یہ بات ہے جب یہ کریم آقا یعنی ابھی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور وہ دین کی خاطر اتنی تو قربانیاں، اور وہ مطلب جن کی خاطر سب کچھ ہوا، وہ دین کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں، اور امتی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی سب نے اپنی اپنی قبر کے اندر جواب دینا ہے، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارا ہم ہمارا۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت ہمارے سامنے لکم دینکم ولی دین، تو قرآن مجید کی اور آیتیں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ بالکل، مکمل قرآن مجید کو ماننے کا حکم ہے، اور مکمل قرآن مجید کو ماننے کے بعد مکمل قرآن مجید پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ، اور آیت کریمہ میں کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اخرجت للناس واہ واہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ اکبر، حضور کے صدقے میں اس امت کو کیا شرف بخشا ہے محسن بھائی، یعنی یہ بندہ حیران رہ جائے، کیا شرف بخشا، کیا آسمانوں کی بلندی پر چلے جائیں گے حالانکہ ہم چلے گئے، زمین کی تہہ کے اندر پہنچ جائیں گے حالانکہ ہم پہنچ گئے، لیکن فرمایا نہیں یہ وجہ نہیں ہے، کنتم خیر امت، جو تم بہترین امت ہو نا ساری امتوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضور کا طریقہ تھا جس کے لیے حضور نے جد و جہد کی تھی، وہ تھی دوسروں کی اصلاح، دوسروں کو جہنم سے بچانا، راہ مستقیم پر لانا، جنت کے راستے پر لانا، ان کو جنتی بنانے والے کام کرنا، وہ کام تم کرو گے
تو وہ کام کیا ہے؟ اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے نیکی کی دعوت نیکی کی دینا، دعوت برائی سے دینا۔ منع تو جب بندہ آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، یہ جذبہ دلانے والی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتا ہے، ہوں اتنی قربانیوں کے باوجود آپ نے ہمت نہیں آ رہی، ہوں دعائیں ہی کرتے رہے، سبحان اللہ خیر کی دعائیں کرتے رہے۔ اب آپ پر فرشتے آ رہے ہیں، یعنی اللہ، ہمارے پاس کوئی فرشتے آ رہے ہیں کیا؟ حضور کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، اختیارات جن کے ہاتھ میں اللہ، سبحان اللہ، لیکن وہ امت کی بھلائی کے لیے کیا کچھ کرتے رہے۔ ہمیں یہ جذبہ ملنا چاہیے، ہم اسی روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہوں ایک فون کال کے ذریعے ہم کسی کو نماز کے لیے جگا سکتے ہیں، ہم کوئی گناہ کر رہا ہو اس کو سمجھا سکتے ہیں، یعنی اب تو وہ تکلیفیں ہی نہیں ہیں، آہا، تو راحت آسان ہو گیا، نیکی کی آسانیاں دعوت۔ ہیں۔ اور اب بھی اگر نہ ہو تو پھر ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہم حضور کی امتی ہیں؟ اس نیکی کی دعوت دینے کا ذہن ہمارا بننا چاہیے۔ جیسے آپ نے وہ طائف کا واقعہ سنا، ایک اور شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس بات کو کہا اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کاٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کی دعوت دے رہے تھے، اور وہاں نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی۔ اللہ ہمیں دین کی لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت دینے والا بنائے۔ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت کا جو ایک نیٹ ورک بنایا ہے، یہ ہماری آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، دنیا میں جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں آنا اور لانا، یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم ہفتہ وار اجتماع میں اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر آئیں، آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کو بدھ اجتماع میں بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی ملے گا، عمل کا جذبہ بھی ملے گا، اور بہت سارے گناہوں سے بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ شعر اگر طرز میں پڑھ دیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ظلم کفار کے ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ، جس میں ہمارے نعتخواں اسلامی روستم پہ تشریف لائیں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے لفظ سے شعر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ لفظ سے شعر پڑھے سیگمنٹ میں ہمارے نعتخواں اسلامی کو 6 الفاظ دکھائے جائیں گے، ان الفاظ پہ ایک کلر راؤنڈ کرے گا، جب یہ مدینہ کہیں گے پھر رکے گا وہ کلر، اس سے ان کو شعر پڑھنا ہوگا۔ الفاظ دکھائیے گا، پھر انشاءاللہ اویس بھائی اس حوالے سے پہلے ان کی باری آئے گی، ان کے پاس ہوں گے 25 سیکنڈ جس میں ان کو جواب دینا ہوگا۔ جی، مدینہ۔ شہنشاہ، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو شہنشاہ۔ اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی، الصلاۃ والسلام، عرش معلی، الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ مولانا جمیع الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، اچھا مشہور شعر ہے، اس کا مفہوم بھی تقریباً پتہ ہوتا ہے۔ اے شہنشاہ مدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے شہنشاہ ہیں، شہنشاہ مدینہ خاص طور پہ کیوں کہا؟ جیسے بعض اوقات ہم بھی ہیں سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ کہتے ہیں، ایسا کیوں کہتے ہیں نا کہ سرکار مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ، یہاں پہ کہا گیا اے شہنشاہ مدینہ۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے تو مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا، اور اس کے بارے میں کہا تھا یہ وباؤں کی جگہ ہے، بیماری کی جگہ ہے۔ لیکن جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے نا تو آپ نے اس جگہ کو عروج بخشا، واہ واہ، اور وہ عروج بخشا کہ وہاں کی ہوا، وہاں کی فضا بھی شفا والی ہو گئی، وہاں کی مٹی بھی شفا والی ہو گئی، اللہ، اور ایسا عروج بخشا کہ جب موسم کا پہلا پھل حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا تھا نا، مدینے کا، سبحان اللہ، مدینے کا جو پہلا پھل آ گیا موسم کا، تو حضور باقاعدہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے پھل میں برکت دے، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت دے، واہ واہ،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ طویل حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی مکہ مکرمہ کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے مانگا نا، اے اللہ مدینے کے لیے بھی وہ دعائیں قبول ہو وہ جائیں۔ بھی دگنا عطا فرما. ہاں، واہ، اور پھر یا اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا وہ تو ہو جائے، لیکن دگنا، جیسے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. دگنا عطا ہو جائے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مدینے کو کمال ملا، آہا. اور ایسا کمال ملا کہ دنیا میں پتہ نہیں کتنے شہر ہیں، واللہ علم، شاید تعداد و فکس مجھے بھی نہیں پتا، لیکن اگر جس شہر کے بارے میں سب سے زیادہ قصیدے لکھے گئے ہیں، جس کے لیے لوگ روئے ہیں، جس کے لیے لوگ مچلتے ہیں، وہ شہر مدینہ ہے کریم آقا کی وجہ سے، تو اسی لیے جب کسی کو خاص نسبت، اور پھر روزہ رسول مدینہ، سبحان اللہ. میرے رسول اللہ فرماتے ہیں نا، مدینہ اس لیے عطار جانا دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینہ میں، یعنی مدینہ سے محبت کیوں ہے؟ مدینہ کو خاص نسبت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سبحان وسلم اللہ. سے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے شہنشاہ اے مدینہ. شہنشاہ سبحان مدینہ۔ اللہ، کیا بات ہے. چلیے جی، اب دوبارہ دکھائیے الفاظ، زبیر بھائی بتائیں گے. مدینہ، شیخین، ایسا شعر پڑھنا جس میں لفظ آتا ہو شیخین. آمینہ کی دلارے کو پہلے بادشاہ کو بھی تو کہہ لے، آمینہ کی دلارے کو پہلے بادشاہ مبارک پہ جا پھر بقیع مبارک پہ جا تو سلام سے رو کے کہنا، تو سلام سے رو کے کہنا، تو سلام سے رو کے کہنا۔ سبحان اللہ. اچھا قربان بھائی، یہ ترتیب جو بیان کی، اسی ترتیب سے سلام کہنا چاہیے اللہ، یا یہ خالی اتفاقی ایک بات ہے یا وزن شعری ہے، کیا ہے؟ اسی ترتیب سے کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ. وہ ہے کہ شعر کے اندر سلام یہ کہا جا رہا ہے، ترتیب اور ادب بھی سکھایا۔ واہ واہ واہ. ایک تو وہ سلام ہے محسن بھائی، یقین کریں، جو ہم اور آپ یہاں اپنے شہر اپنے وطن میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. ایک وہ سلام ہے کہ کہاں میرا گندا جسم، کہاں وہ مقدس جگہ، سبحان اللہ. کہاں وہ حضور کا روزہ، یعنی وہ تصور آتا ہے کہ اتنے قریب جگہ پہ، اللہ اللہ. تو اشاق حضور تو ہر جگہ کی آواز، جتنی دور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن جب اشاق اس جگہ اپنے جسم کے ساتھ اس جگہ کے قریب جاتے ہیں نا، تو دیگر اشاق جو نہیں جا پاتے وہ کہتے ہیں کہ وہاں رو کہ ہمارا سلام بھی پہنچے سبحان اللہ. اس قریب جگہ پر۔ تو سب سے پہلے کریم آقا پر سلام، اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام، یا السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ الفاظ آتے ہیں، اور دیگر الفاظ بھی کہے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ہے جنت البقیع، سبحان وہ اللہ. مبارک قبرستان جہاں پر کم و بیش 10,000 صحابہ کرام بڑی عظیم المقدس ہستیاں مدفون ہیں، اور وہ مبارک قبرستان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز قیامت اٹھیں گے تو سب سے پہلے صدیق اکبر ہوں گے ایک جانب، حضرت عمر فاروق، اللہ اور اللہ. پھر سب سے پہلے قبر سے جو لوگ اٹھیں گے وہ اہل جس قبر بقیع ہیں. وہ اہل بقیع ہیں، واہ واہ. اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بقیع والوں کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ. پھر یہ وہ بقیع و قبرستان ہے جو کہ مدینہ منورہ میں، تو جب وہاں پر حاضری ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام، خلیفہ اول کو سلام، خلیفہ دوم کو سلام، پھر اہل بقیع کو بھی نام، اللہ اللہ. وہاں پر باقاعدہ حاضری دی جائے اور وہاں پر سلام پیش کیا جائے۔ لیکن وہی ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، امام اہل سنت جو فرماتے ہیں کہ بقیع کے مبارک قبرستان میں جائیں، جس قبرستان میں بھی جائیں، وہاں یہ دیکھ لیا جائے کہ کسی قبر پر پاؤں نہ پڑے۔ صحیح. اگر اندیشہ بھی ہو تو تھوڑا سا دور رہ کر سلام پڑھ دیا جائے، سلام پیش کر دیا جائے، کیونکہ ہمارا تو سلام جو قبر والے ہیں وہ زیادہ بہتر اور بآسانی سن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ. واہ واہ. قبر والے ہمارا سلام زیادہ بہتر اور بآسانی سن لیتے ہیں۔ اس میں بھی آپ نے بہت اچھا ایک ہمیں سمجھا دیا کہ ہماری آواز سننا اور قبر والوں کی آواز سننے میں بڑا فرق ہے، اور اللہ پاک نے ان کو ہم سے زیادہ سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ دوبارہ بڑھتے ہیں اویس بھائی کی طرف۔ اویس بھائی الفاظ دیکھیے گا اور شعر کے بارے میں بتائیں۔ جی
مدینہ سردار وہ شہیدوں کے سردار حمزہ اور جتنے وہاں ہیں صحابہ، تو سبھی کے مزاروں پہ جا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مزید ترتیب کو بڑھا دیا اس میں۔ ہے بالکل حقیقت بات ہے کہ جب آپ سلام کر لیتے ہیں مسجد نبوی سے اور پھر آپ اس طرف جاتے ہیں، یعنی قبلے کو پیٹ کرتے ہو اس طرف آگے کی طرف جائیں گے، جس کا جو جہاں پہ اسٹے ہو، تو میں وہ کنڈیشن بتا رہا ہوں، مسجد نبوی سے آپ باہر نکل کے جب پڑھتے تو جبل احد آتا ہے۔ جبل احد کے دامن میں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے صحابہ کرام، تو کئی صحابہ کرام وہاں پہ مدفون ہیں، ان میں سید الشہداء بھی ہیں۔ اب سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء وہ عظیم صحابی ہے جن کو صحابہ کہتے تھے سید الشہداء، سبحان اللہ، اور وہ ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گورنر مدینہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، اصلی نام حمزہ تھا، اور حضور کو ان سے ایسا پیار کہ جب ایک صحابی آئے اور کہا کہ میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو بدنام دے دیں، آپ نے کہا چچا سے بڑی محبت کرتا اللہ ہوں، اللہ، بیٹے کا نام حمزہ رکھ دو۔ واہ واہ، تو حضور کی ایسی محبت تھی۔ اچھا ان کا کرم یہ ہے کہ جب ان کا جب شہید ہو گئے تھے تو نماز جنازہ ہوا تو سب سے پہلے ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا، سبحان اللہ، اور اس کے بعد دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہر صحابی کے ساتھ تقریباً 70 صحابہ کرام جو ہے نا وہ شہید ہوئے تھے، ہر صحابی کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھا گیا، واہ، یا پھر ہر 10 صحابہ کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھا گیا۔ اللہ، یعنی یہ شرف کس کو ملا؟ ہائے ہائے، یہ شرف ان کو ملا۔ اور یہاں پہ جو سلام کی بات کی گئی ہے نا، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اہتمام فرما کر ان کے مزار مبارک پر جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور ہر سال کے ابتدا میں اہتمام کیا کرتے تھے اللہ، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت امیر حمزہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور بہت خوبصورت الفاظ کتب کے اندر لکھے، وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، اور سلام پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ حضور کا طریقہ ہے، واہ جب واہ، آپ اس طرح سلام کر دیں تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے حاضری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماشاء مزار پر ہو، اللہ، ماشاء اللہ، حضرت امیر حمزہ کو سلام ہو، اور سب پر سلام ہو۔ یہ وہ ہیں، یہ گورنر مدینہ ہے، ہاں ہاں، وہاں پر آپ دعائیں مانگے، خاص دعا تو وہاں مانگے، بار بار حاضری ہائے مدینہ، ہائے ہائے، کیا بار بار ان کے مزار پر حاضری کی یقین کریں، اللہ رب العالمین وہاں پہ دعائیں بھی بڑی قبول فرماتا ہے، کیا بات، اور لوگوں نے وہاں پہ سلام سنے، اور جو وہاں جاتا ہے اس کی وہ جو وہاں کی روحانیت اور کیفیت ہے نا، وہ وہی فیل کر سکتا ہے، وہ الفاظ سے بیان نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام، اے گورنر طیبہ کے آپ پر لاکھوں سلام، میرے آقا کے چچا، میرے آقا کے چچا، آپ گئے بس آپ گئے یا سید الشہداء سید اللہ، یا امیر طیبہ سید اللہ، یا ام رسول اللہ سید اللہ، یا امیر حمزہ سید اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زبیر بھائی کو دکھائیے گا الفاظ۔ مدینہ دین و دنیا، ایسا شعر پڑھیں جس میں دین و دنیا آتا ہو۔ یہ آواز ہے صوت سے آ رہی ہے، یہ آواز ہے صوت سے آ رہی ہے، شہیدین و دنیا سلام علیکم، شہیدین و دنیا سلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر طرف سے درود و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہاں جی، سننے والے کان ہونے چاہیے، ہاں ہاں ہاں، کیا بات، یقین کریں، سننے والے کان ہونے چاہیے۔ شہیدین و دنیا، حضور تو پوری کائنات کے سردار ہیں، بالکل، پتھر بھی آپ پہ سلام بھیجتے بے ہیں، شک، درخت بھی آپ پہ سلام بے بھیجتے شک، ہیں، چرند پرند بھی سلام بھیجتے ہیں، اور جانور بھی سلام بھیجتے ہیں،
اور اگر حضور کی امت کا حال دیکھیں تو آپ یقین کریں وہ کون سی گھڑی ہے جو حضور کی امت ہی حضور پر سلام نے بھیجا. سبحان اللہ. بس وہ سننے والے کان ہوں ورنہ کوئی تو نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت. واہ واہ. حضور پر سلام ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس سلام کا کیا اہتمام فرمایا ہے. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یہ بندگی ہے زلف و رخ آٹھوں پہر کی. 8 پہر کی ہے. یعنی کیا مطلب اہتمام ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں سلام پیش اللہ اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی بھی تو اپنی شان کے لائق درود و سلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرما رہا ہے. فرشتے ہر وقت نبی پاک پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تو ہر جگہ آواز آ ہی رہی ہے کہ جہاں بھی دیکھیں جس سمت سنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈنکے بج رہے ہیں اور بجتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اب اویس بھائی کو دکھائیے 2 الفاظ غالباً رہ گئے. مدینہ. لاج. ایسا شعر پڑھیں جس میں لاج آتا ہو. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. جی قربان بھائی. میں تو یہاں پہ یہ جو لفظ لاج ہے نا اس پہ غور کر رہا ہوں. جی لاج آپ دیکھا ہوگالاج کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جہاں بڑی محبت ہوتی ہے. وہ ایک آسرا نہیں، بھرپور آسرا ہوتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے. لاج رکھ لینا ہے. یار لاج رکھ لینا یہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بہت زیادہ ہے وہ ہر کسی سے کہا ہی نہیں نہیں جاتا. کہا جاتا. نہیں کہا. جس سے بہت محبت ہوتی ہے پورا آسرا ہوتا ہے بھئی یہ بچا لے گا، بھئی یہ ہے نا اپنے کو کس بات کی ٹینشن. جب کہا جاتا ہے تو یہ شعر کی خوبصورتی دیکھیں کہ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پہلے بتا دیا یار سر کچھ بھی نہیں ہے. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اللہ. خوف بھی ہے، اعمال بھی کچھ نہیں، خوف بھی ہے، لیکن ایک امید ہے. جس سے امید ہے اس کے لیے لفظ کتنا پیارا ماشاءاللہ. اللہ کریم ان پہ رحمت نازل فرمائے. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. یہ شفیع امتوں کی شفاعت فرمانے. سبحان اللہ. امم یہ جمع ہے، یعنی جو سب پہ کرم فرمائیں گے، سب پہ فضل فرمائیں گے. تو جب آپ سب پہ فضل فرمائیں گے مجھ پہ بھی میری بھی ذرا لاج رکھیے، اللہ میرا بھی ذرا پاس رکھیے گا. اور پھر جب ایسی بات کر کے آپ جب حضور پہ درود و سلام پڑھیں، کیونکہ درود و سلام حضور کو بڑا پسند ہے. اور اللہ رب جیسا بھی ہماری درود و سلام پہ بات بھی ہوئی، تو جب ایسے آپ خوبصورت الفاظ کر کے حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں ایسے موقع پر حضور کی خاص نگاہ کرم واہ 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 اور خاص توجہ ہو جائے تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. آخری لفظ ہے غالباً دکھائیے گا. وظیفہ. شعر پڑھنا آپ نے وظیفہ سے. دعا ہے کہ جب وقت ہو جاگنے کا، دعا ہے کہ جب وقت ہو جاگنے کا، مولا بے پروازی فسلام علیکم، مولا بے پروازی فسلام علیکم. سبحان اللہ. جی جہاں کنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ موت کا جو وقت ہوتا ہے نا، جب بندے کی روح جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، یقین کریں کہ واقعی اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے. اور کیونکہ وہ بہت خطرناک وقت ہوتا ہے. شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے اب یہ بس، کیونکہ اگر یہاں ایمان بچ گیا تو پھر تو جنت آگے کامیاب ہے. کامیاب. اور اگر یہاں اس کو میں نے پکڑ لیا نا بھی وہ آخری مہرہ، جو آخری مہرہ ہوتا ہے نا، وہاں پوری طاقت لگائی جاتی ہے، بالکل جان لگائی جاتی ہے. اور پھر شیطان آر یا پار والی پوزیشن آر یا ہوتی ہے نا. پار. تو اس لمحے سے خوف بھی کرنا چاہیے کہ جس کو اس کا خوف نہیں ہوتا نا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ پھر اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اس بات کا خوف ہے. اللہ یہ والا خوف نہ، اللہ. خوف کرنا چاہیے. اسی لیے یہ بہت خوبصورت دعا مانگی گئی ہے کہ دعا ہے کہ جب وقت ہو جھانکنے کا،
ہو لب پہ وظیفہ سلام علیہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، اس وقت بھی کوئی اور بات نہ ہو، اگر ہو تو کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہو، سبحان اللہ، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، واہ واہ واہ، حضور کو یاد کیا جائے، تو کیا ہی وقت ہو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی سامنے اور جمعہ کا دن بھی ہو جائے، اللہ اللہ، روزے کی حالت ہو جائے، اور حضور جان عالم اپنا چہرہ مبارک دکھا دیں اور ہم صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوں، وہ ہمیں کلمہ پڑھا دیں، اور اس طرح دنیا سے رخصت ہو تو کتنے خوبصورت کیا بات ہے۔ بات، کیا بات، تو الحمدللہ یہ تو دعا کا تو کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں حضور پر صلاۃ و سلام پڑھے۔ سبحان جس کی اللہ، زندگی میں پہلی بات گالی والی ہوگی، استغفر اللہ، جس کی زندگی میں سب سے پہلے بدتمیزی ہوگی، ہوں، بے ادبی ہوگی، توہین ہوگی، ابے تبے ہوگی، اول فول ہوگا، بے حیائی ہوگی، بے حیائی ہوگی، تو پھر جب ایسا وقت ہوتا ہے نا، جب اس وقت دماغ معاف ہو جاتا ہے، بالکل بالکل، ایسے وقت میں وہ چیز نکلتی ہے جس کی عادت ہوا کرتی استغفر اللہ، ہے۔ عادت درود کی بنا لو، جہاں کریم ہے درود ملے گا، واہ واہ، عادت درود کی بنا لو، موت کے وقت درود نکلے گا، واہ واہ، عادت صلاۃ و سلام کی بنا لو، ایسے موت کے وقت صلاۃ و سلام نکلے گا۔ واہ واہ، اللہ اللہ ہمیں ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب یہ ہم کہتے ہیں نا ہر وقت، کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب موقع ملے اور اہتمام کے ساتھ ہم درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، مراد یہ ہوتی ہے اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم اپنا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام میں ہمارے قربان بھائی کو دکھائیے باکسز، اور اس میں کتنے حروف بتا رہے ہیں آج ان کو؟ ایک کی بتایا حضرت جیم، جیم بتایا ہے، اب آپ نے اس کو پور کرنا ہے ایک ایک کر کے، اگرچہ آپ پہنچ جائیں تب بھی آپ نے ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ ہی بتانا ہے۔ 10 حرف بتانے مجھے، 10 چلیں، آپ کے لیے کیا مشکل؟ لیکن خوشی کی بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، حضور کے پیارے نام کو تلاش سبحان کرنا اللہ، ہے، سبحان اللہ، یہ تو حضور کا کرم ہو گیا ہے۔ کیا بات، کیا تو بات، اچھا جی، جیم ہے، الف، بالکل۔ اب آپ نے 1 سے 3 تیر چلائیں، 3 تیر چلا دیے، کمال ہو گیا، چلیں الف، بھائی 3 مرتبہ الف آ گیا، آپ نے ایسا لفظ بول دیا ہے جو 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب 10 میں سے آپ کے پاس بچے 7۔ چلیں الف کے پڑوس میں با ہوتا ہے، با، با نہیں آتا، با کے نیچے نقطہ، با با نہیں، نہیں آتا، نہیں، پیٹ میں نقطہ، نون، پیٹ میں تو کھانا ہوتا ہے۔ اچھا چلے پیٹ پہ نقطہ نون، جی نون آتا ہے، دکھائیے گا۔ یہ دیکھیں پیٹ میں نقطہ، سبحان اللہ، ایک حرف ہے یا آپ قاریوں کی زبان بول رہے ہیں؟ جی، نون، ٹھیک ہے، مزید جیم، الف، را، را بھی شاید 2 مرتبہ ہے، دکھائیے گا۔ را، را، واہ بھائی واہ، آپ اوپر والوں سے شاید آپ پہنچ ہاں گئے۔ جی، اوپر والا سے، سین، سین، درست ہے، ٹھیک ہے، سراجن، سراجن ہو گیا۔ اب سراج کے ساتھ ایک لفظ ملا ہوا ہی آتا ہے، وہ ملا ہوا لازم و آتا ہے، ملزوم بالکل ہے، ایسے ہی، بالکل اب اس ایسے کے حروف بتا دیں آپ۔ میم، میم، جی لگائیے، 2 مرتبہ میم آ 2 گیا، مرتبہ میم آ گیا، اچھا میم مشدد، جی۔ ٹھیک ہے، صحیح، اب ایک رہ گیا، ابھی بھی ایک رہ گیا، جی نا، سراج، یا، یا، درست ہے، ماشاء اللہ۔ پورا نام مبارک کیا ہے؟ سراجم منیرا، حضور اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، چمکا دینے والا آفتاب، اللہ، چمکا دینے والا آفتاب، جی ہاں، آئے ہے۔ ایک تو خود چمکنے والا ہوتا ہے ایک تو چمکنے والا ہوتا اور ایک چمکانے والا۔ ہے، ایک چمکانے والا ہوتا ہے۔ سراجن قرآن مجید میں بھی جو اگر آپ دیکھیں تو وجعل الشمس سراجا، نے شمس کو جو ہے وہ آفتاب بنایا، یا یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، سورہ نبا میں بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا۔ تو اس مناسبت سے یہاں پہ جو امام اہل سنت کا جو ترجمہ ہے آفتاب، وہ بہت خوبصورت ہے اور سور بھی کرتا ہے، بلکہ آفتاب تو ایک ہے، اس نے صرف اس دنیا کو چمکایا، میں چمکاتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے کئی اندھیروں کو چمکایا ہے، کئی اندھیروں کو روشنی بخشی ہے، سبحان اللہ، بلکہ اگر آفتاب کے پاس بھی روشنی ہے تو وہ بھی حضور کا صدقہ ہی ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو روشنی عطا کی، ہدایت کی۔ جو کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ان کو روشنی عطا کی، صراط مستقیم کی۔ سبحان اللہ، جو ظلم و بربریت کے شکار تھے ان کو روشنی عطا کی، رحم کی، اور ایسی روشنی عطا کی سراجم منیرن، حضور آفتاب تو ہیں لیکن منیرن، چمکا دینے والے ایسے آفتاب
کہ آپ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے کئیوں کو آفتاب بنا دیا۔ اللہ حضرت عمار کو دیکھیں، حضرت یاسر کو دیکھیں، حضرت صہیب، حضرت خبیب کو دیکھیں، تو واقعی آپ نے جو ہے نا وہ انسانیت کو چمکایا ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں انشاءاللہ 4 اشعار شامل کیے جائیں گے۔ سمجھ کر پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ سمجھ کر پڑھیں سیگمنٹ میں 4 اشعار ہوتے ہیں۔ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی مائک پر نمبر بولیں گے، 1 2 3 4 میں سے کوئی ایک نمبر۔ جب یہ مائک پہ نمبر بولیں گے تو سامنے نمبر آئے گا، پھر شعر سامنے آئے گا، اس کی وضاحت ہوگی اور اس شعر کو انہوں نے طرز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ جی آپ بولیں نمبر 1۔ نمبر 1 کے پیچھے شعر۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ قربان بھائی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، زیر نگی قاہر ریاست، وہ بھی عرش سے فرش، سمجھائے نا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، جن کی حکومت عرش تا فرش ہے، فرش تا عرش ہے۔ واہ واہ۔ تو جس کی نسبت حضور سے ہو جائے نا، تو شاک کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس پہ بھی سلام بھیجتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ قاہر ریاست کہتے ہیں زبردست ریاست، تو حضور کی ریاست زبردست ریاست ہے، اور یہ انڈر رول ہے، حضور کے انڈر کنٹرول ہے۔ حضور جار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم چلتا ہے، ہوا پہ حکم چلتا ہے، زمین پہ حکم چلتا ہے، عرش پہ حکم چلتا ہے، فرش پہ حکم چلتا ہے۔ تو جس ریاست پر حضور کا حکم چلتا ہے، امام اہل سنت اس شعر میں اس ریاست پر، اس قاہر زبردست بھرپور غالب ریاست پر سلام بھیج کر، واہ 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 واہ، ایسی ریاست جو فرماتے ہیں ہو جاتا نا، وہ ہے نا معجزہ میرے نبی کا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ تو یہ پورا ایک کلام ہے جو اس طرح ہے، اور بہت سارے اشعار اس طرح کے ہیں احادیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں جس پہ قاہر ریاست کا بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ والا شعر آپ پڑھیں طرز میں۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قاہر، سبحان اللہ، زبردست طاقت والی ریاست۔ اس پر کلام کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہے، مگر لازمت ہمارا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، اسی میں ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اب دوسرا نمبر آپ بولیے گا، کون سا نمبر زبیر بھائی؟ 2 3 4۔ نمبر 2۔ نمبر 2۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ قربان بھائی اللہ اللہ اللہ، پیاری فصاحت بلاغت۔ ہاں، فصاحت کہتے ہیں دل نشی گفتگو، دل کو بھانے والی گفتگو، واہ واہ، جس کو اگر بندہ سننا شروع کرے نا، وہ سنتا چلا جائے، جس کی طرف کان کھینچے جائے، کھینچے چلے جائے، ہائے ہائے، مطلب کوئی سناتا رہے اور ہم سنتے رہے۔ واہ فصاحت اور دلکش بلاغت، دلکش وہی جو دل کو بھا جائے، پیاری لگے، انٹرسٹنگ، اور جو محل ہے، جو موقع ہے، اس کے مطابق جو گفتگو کی جاتی ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ بلاغت کے اصولوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ مقتضى حال کے مطابق کلام۔ ہاں، مقتضی حال ہی تھوڑا مشکل ہو گیا، ہے جی، یعنی جو موقع ہے اس کے مطابق ہم کوئی کلام کریں تو بلاغت۔ اللہ اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پیاری فصاحت و بلاغت، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کا فصاحت و بلاغت والی گفتگو ہے، جو دلوں کو بھی بھاتی ہے، موقع مناسبت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور بہت خوبصورت جامع معنی جو آپ کلام فرماتے ہیں، سننے والے کے دل کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو آپ کی جو فصاحت و بلاغت والی گفتگو ہے، دل نشین گفتگو ہے، دلکش گفتگو ہے، ان پہ سلام بھیجا جائے۔ کیا بات ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا ایک، اور وہ بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ یہ اعلیٰ شعر پڑھ دیں، اعلیٰ حضرت کا پھر دوسرے شعر کی طرف پڑھتے ہیں، ورنہ پھر یہ رہ جائے گا۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
اب اعلیٰ حضرت کا شعر اس پہ کون سا یاد آ رہا ہے آپ کو اویس بھائی؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کلام پر ہاں ہاں میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دوبارہ نمبر بتائیں، اب رہ گیا ہے 3 اور 4۔ نمبر 4۔ نمبر 4 ترتیب توڑی ہے انہوں نے۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے۔ قربان بھائی اس شعر میں اعلیٰ حضرت نبی پاک کی انگلیوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، ہائے ہائے، ہے اللہ، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اپنا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک انگلیاں ہیں، ان کے جو کمالات کا اظہار ہوتا تھا، واہ واہ واہ، ان پہ جو ہے نا سلام بھیجا جا رہا ہے۔ اور وہ جو ہے نا کہ جب پانی نہیں تھا اور ایک لشکر تھا، باو لشکر تھا پورا، اور کم و بیش اس تعداد بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ اس کی جو ہے تعداد بعد میں بتانے کا زیادہ مزہ لطف ہے، اس کا بعد لطف اس کا بعد میں۔ تو جو تھوڑا تھوڑا پانی تھا، اب کوئی مشکیز میں کوئی 2 گھونٹ کو پیالے میں تھوڑا بہت جمع کر لیا جائے، جانوروں کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، لب سوکھ رہے ہیں، تو جب تھوڑا سا پانی جمع کیا گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلی جب اس پانی کے اندر ڈالتے ہیں نا، تو اس سے ایسے چشمے پھوٹتے ہیں کہ برتن بھی بھرے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، صحابہ رج رج کے وضو بھی کرتے ہیں، واہ واہ، رج کے پیتے بھی ہیں، اپنے اونٹوں جانوروں کو بھی سیراب کراتے ہیں، کیا بات، اور یہ ہے کہ وہ پانی رکنے کا تھمنے کا نام نہیں اللہ لیتا۔ اللہ اللہ، تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، تو ان سے پوچھا گیا بھائی کتنے تھے کتنے؟ تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم تھے تو 1500، جی، لیکن اگر لاکھوں بھی ہوتے سبحان تو اللہ، پانی کم نہ پڑتا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، واہ کیونکہ واہ، حضور کی انگلیوں سے وہ پانی جو ہے نا، سبحان پانی مبارک نکلا ہے۔ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین سے نکلا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی سردار ہیں سید الانبیاء، بے شک، اور سید الانبیاء کی جو مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے نا، علماء فرماتے ہیں یہ وہ پانی تھا، یہ وہ پانی ہے جو آب زمزم سے بھی افضل ہے، سبحان اور اللہ، صحابہ نے اس کا فیض پایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، جی یہ شعر، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب آخری رہ گیا ہے نمبر 3 آپ کے لیے، دیکھیے کیا اس کے پیچھے شعر ہے۔ خاتم دور رسالت، اختر برج ہدایت، فاتح باب شفاعت، صلوات اللہ علیہ۔ قربان بھائی، اللہ اکبر۔ خاتم دور رسالت، بالکل یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو جی، دور رسالت تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ تو خاتم دور رسالت، یا اس سے مراد رسالت کا جو زمانہ تھا وہ اس کو مہر لگانے والے وہ حضور ہیں۔ اختر برج ہدایت، برج کہتے ہیں ستارے کے مقام کو، اور اختر ستارے کو، سیارے کو کہا جاتا ہے۔ تو ہدایت کا جو مقام ہے، وہ جو اس کا جو ستارہ ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات۔ فاتح باب شفاعت، فاتح کہتے ہیں کھولنے والا، کیا بات، وہ جو شفاعت کا دروازہ قیامت والے دن جو ہستی سب سے پہلے کھولے گی، جسے اللہ کی طرف سے اجازت دی جائے گی، وہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ سبحان اللہ، حضور کے صدقے میں پھر
کتنے شفاعت کروائیں گے، بے تو شک۔ قرآن بھی، تو روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، تو علماء بھی، تو عام افراد بھی۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القابات ہیں کہ آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا کیا نوازا، خاتم، اختر، فاتح۔ واہ، تو یہ سارا کہنے کے بعد کہا جا رہا صلوات اللہ علیہ کا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام۔ سلام ہو، ماشاء اللہ۔ جی زبیر بھائی۔ ختم دور رسالت اختر برج ہدایت، ختم دور رسالت اختر برج ہدایت، فاتح باب شفاعت، فاتح باب شفاعت، صلوات اللہ علیک یا نبی، سلام علیک یا رسول، سلام۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ، گلدستہ درود و سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان، یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام یا رسول اللہ۔